جس میں خواتین اور ہمارے نوجوانوں کو مختلف قسم کے کورسز سکھا رہے ہیں، جن میں ایز اے ٹریڈنگ انسٹرکٹر یہاں پر خواتین کو جو مین مقصد ہے وہ ہے جی خواتین کو ہنرمند بنانا۔ تو جو خواتین ہیں وہ بہت کچھ کا موقع مل رہا ہے جس سے ہماری کیرس کی خواتین کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کو روزگار کے لیے اور ان کے لیے آمدنی کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم ماجانی۔ اس وقت میں کرس ویلی گانچے میں موجود ہوں اور اس پسماندہ علاقے میں پہلی بار جدنا ووکیشنل سینٹر کے نام سے ایک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سینٹر کا بنیادی مقصد یہاں کے خواتین کو ہنرمند بنانا ہے، یہاں کے خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ اسی سوچ کو لے کر یہاں پر آج جدنا ووکیشنل سینٹر کا باقاعدہ سے افتتاح ہو چکا ہے اور اس سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آئیے ہم آپ کو آج کے اس ووکیشنل سینٹر کی وزٹ کراتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو کور کیا، یہاں تشریف لائے۔ اور بیسیکلی یہ پروگرام جو ہے ہیلپنگ ہینڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے بلتستان کی طرف سے کیرس میں جو خواتین ہیں اور بے روزگار نوجوان ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے یوتھ سوشو اکنامک امپاورمنٹ پروگرام ہمارے پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے۔ اس پروگرام کے لیے ایچ بی ایل فاؤنڈیشن کراچی کا تعاون حاصل ہے، تو یہ ہمارے مین ڈونرز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو 4 بنیادی سکلز ہم سکھائیں گے خواتین کے لیے۔ یہاں پہ کمپیوٹر اور سلائی سینٹر کا یہاں پہ قائم کیا ہے، اور مردوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، تو جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے لیے ہم نے یہاں پہ کمپیوٹر اور فری لانسنگ کے کلاسز سٹارٹ کیے ہیں۔ اور جو ناخواندہ جو نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے ہم نے یہاں پہ الیکٹریشین اور پلمبنگ کا کورس کیا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، یہ یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں، ملک سے بھی باہر جاتے ہیں، کیرس سے بھی باہر جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ گانچے سے باہر یہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے ایک سکل ورک فورس کے طور پہ جائیں، اور پلمبنگ اور الیکٹریشین کا جو بیسک سکل ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہم نے یہاں پہ کلاسز سٹارٹ کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے تقریباً اس سے پہلے یہاں کوئی کام نہیں کیا تھا، تو ہیلپنگ ہینڈ کی طرف سے ہم نے ایچ بی ایل فاؤنڈیشن کے تعاون سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو خواتین کو یہاں سلائی کڑھائی کے بیسک کورسز کرائیں گے، یہ 3 مہینے کا کورس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن یہ ایڈوانس کی طرف ہم جائیں گے اور فیشن ڈیزائننگ کی طرف خواتین کو لے کے جائیں گے۔ پڑھی لکھی جو خواتین ہیں اور جو لڑکے ہیں بے روزگار ہیں، ان کو ہم کمپیوٹر میں بھی ایڈوانس کرائیں گے، گرافک ڈیزائن وغیرہ ہم کرائیں گے، فری لانسنگ کرائیں گے، ای کامرس کی طرف ہم ٹریننگ دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ گھر بیٹھے یہ جو نوجوان بے روزگار لوگ ہیں یہ امپاور ہو جائیں گے اور ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی بڑھ جائے گی۔ بہت پہلے میں آصف ماجانی آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے ہماری اس ایونٹ کو کوریج کیا، اور اس کے بعد جو نا ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو جناب افتخار صاحب اور ایچ بی ایل فاؤنڈیشن آپ کا ہم انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے علاقۂ کیرس میں پہلی دفعہ جو نا ہماری خواتین اور جو ہماری جو پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند بنانے کے لیے جو نا آج کا جو ہمارا جو ایونٹ ہے اس کا جو مقصد، اور ساتھ ساتھ جو نا کیرس میں بڑی جو آبادی ہے، اس آبادی کا جو آدھا جو فیصد ہے وہ باہر ملکوں میں رہائش پذیر ہے،
تو وہاں پہ اکثر جو یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں تو لیبرس پہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری اس انسٹیٹیوشنس کی بدولت جو نا جو بھی یہاں سے جو لوگ جائیں گے یا تو الیکٹریشین اور پلمبرنگ کی جو کورس ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ انشاءاللہ ان کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ علاقۂ کرس کے جو خواتین ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو خواتین جو ہے نا بے روزگاری کا شکار ہے. کوئی جو نا یہاں پہ کوئی ہنر مند کے لیے اس طرح کے انسٹیٹیوشنس نہیں ہیں. تو فرسٹ ٹائم جو نا کرس کی ہسٹری میں جو نا یہ انسٹیٹیوٹ بنا ہے اور اس کا مقصد ہی جو نا ہمارے خواتین کو روزگار بنانا ہے. اور انشاءاللہ اور آئندہ آنے والے خصوصاً آج کل کی جو مہنگائی کا دور ہے تو اس مہنگائی کی جو دور کو ختم کرنے کے لیے ہماری جو خواتین ہیں جب یہ امپاور ہوں گے تو ایک گھر کا جو نظام ہے وہ اچھے بہتر طریقے سے چلیں گے. اور ایک دفعہ پھر ہم ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن اور ایچ بی ایل فاؤنڈیشن آپ کا ہم تہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے ہماری ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور فوراً جو نا یہاں پہ انسٹیٹیوشنس جو نا یہاں پہ قیام عمل میں لایا. تھینک یو. جو خواتین کے لیے جو یہ ہنر سیکھنے کے لیے ایک مطلب وہ بہترین موقع مل رہا ہے جس سے ہماری کرس کی خواتین کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کو روزگار کے لیے اور ان کے لیے آمدنی کے لیے ذریعہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے کرس کے جتنے بھی خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کو جوائن کر اور ان سے فائدہ اٹھائے. نام فضا بانو ہیں. میں یہاں پر آج ہمارا جو اوپننگ سرمنی تھا ہیلپنگ ہینڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے یہاں پر ایک ادارہ قائم ہوا ہے جس میں خواتین اور ہمارے نوجوانوں کو مختلف قسم کے کورسز سکھا رہے ہیں جن میں ایز اے ٹریڈنگ انسٹرکٹر یہاں پر خواتین کو سکھا رہی ہوں سلائی کڑھائی وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارا جو مین مقصد ہے وہ ہے جی خواتین کو ہنرمند بنانا. تو جو خواتین ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میرا اپنا اگزامپل ہے تو میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ میں اسکول میں جاتی ہوں, وہاں پر ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہوں اور میں اسی اسکول کا ایز اے وائس پرنسپل بھی ہوں. اور سیکنڈ ٹائم میں یہاں آ کر ٹھیک ہے جو خواتین ہیں ان کو سلائی کڑھائی وغیرہ سکھاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد ہے ٹھیک ہے ہمارا مقصد ہے کہ نوجوانوں کو اور خواتین کو ہنرمند بنانا, کیونکہ اب صرف ڈگری حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہے. جب تک آپ میں ہنر نہیں ہو ٹھیک ہے کبھی آپ کا تعلیم ساتھ دیتا ہے کبھی آپ کا ہنر ساتھ دیتا ہے. جیسے کرونا کے ہی زمانے کی بات کریں تو ٹھیک ہے جب ہمارا اسکول رک گیا تھا ٹھیک ہے ہمیں سیلری کی پریشانی ہو رہی تھی تب میں نے اسی سے کام چلایا. ٹھیک ہے. میں نے سارا کچھ جو میری جو فائنینشیل ایشوز تھی وہ میں نے اسی سے پورا کیا. میں نے کڑھائی سلائی کپڑے وغیرہ سیکھے ٹھیک ہے لوگوں کے, اور شادی کے سیزنس میں بھی لوگوں کے کپڑے سیکھے. بہت فائدہ ہمیں ملتا ہے. تو جو ان پڑھ خواتین ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے اپنے گھروں کے بچوں کے کپڑے سیکھے, محلے کے لوگوں کے کپڑے سیکھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا کیا ہے جی مواقع مل رہا ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یہاں آئے سیکھے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب لوگ انہیں سیکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدر باجمال میموریل ٹرسٹ سید حبیب اللہ جمال, میں جناب چیئرمین یہ ہند اور افتخار صاحب اور یوسف مرجانی صاحب جو یہاں کرس میں تشریف لائے ہیں, ایک خصوصی پروگرام کو لے کر یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان کو جنت نظیر کرس میں خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں. اور آپ نے جو پروگرام یہاں کرس کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے آپ نے جو شروع کیا ہے اس کو میں جتنا بھی میں پورا کرس کے عوام اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی آج سے آپ نے یہ سٹارٹنگ جو کیا ہے تو انشاءاللہ اس سے ہمارے بے روزگار نوجوان اور خواتین بہت فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے یہ جو پلمبرنگ سے لے کر یہ جو آپ نے مختلف جو نا کورسز کے مختلف سکل کے جو نا آپ نے یہاں پروگرام سٹارٹ کیا ہے, انشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے. میں اپنے ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے اور آمدنی کیئرس کی طرف سے اور پورا عوامی کیئرس کی طرف سے میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں. خاص کر آپ بہتر جانتے ہیں پورے گلگت بلتستان میں یہ واحد کیئرس یہ ایک ایسا حلقہ ہے, ایک ایسا یونین کونسل ہے جہاں سے پورے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ
कम अज़ कम इस वक्त 800-900 के करीब बैरून मुल्क में जो है ना मुलाजिमीन वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, मुलाजमत के जाते हैं, लेकिन वो यहाँ से कोई स्किल प्रोग्राम लेकर नहीं जाते हैं। कोई किसी भी इलेक्ट्रिशियन में किसी किस्म की जो है ना ये जो हुनर अगर ये लेकर जाएंगे तो उनकी वहाँ तनख्वाह, उनकी जो आमदनी में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ के इसके तमाम ख़वातीन जो तालीम याफ्ता हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जो एबो जो है ना 10th और उससे आगे पढ़ रही हैं, उनको भी ये कहता हूँ आप इस स्किल प्रोग्राम से, इस सेंटर से आप खूब फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह आपको मुस्तक़बिल रोशन होगा। इंशाल्लाह यहाँ से बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। ग़ुरबत, महंगाई की वजह से हम कितने परेशान हैं, हम कितने मसाइल में जो है डूबे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके थ्रू, आपके इस चैनल के थ्रू जितने भी हमारे बाहर जो मुलाजिमीन हैं, सऊदी अरब में है, कुवैत में है, दुबई में है, यूएई में है, दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर वो काम कर रहे हैं, उनको मैं ये खुद पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इंशाल्लाह अपने बच्चों को, अपने नौजवान को, बच्चों को, बेटों को, बेटियों को इस स्किल प्रोग्राम में आप ज़रूर उनको यहाँ भिजवा दीजिए। इंशाल्लाह हम बहुत बहुत तो खुशी महसूस कर रहे हैं। हम इसको काफ़ी हद तक हम अप्रिशिएट करते हैं और मुबारक पेश करते हैं कि अल्लाह ताला, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है हेल्पिंग हैंड वेलफेयर एसोसिएशन कर रहे हैं और हेल्पिंग हैंड वेलफेयर एसोसिएशन के मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो इस हवाले से हमारी जो इस इदारे का जो मोटो है हुनरमंद बल्तिस्तान, इसके ऊपर अमली काम हो रहा है और आज भी अमली होगा, लेकिन इसका ये कामयाब उस वक़्त होगा जब आप लोग ख़ुद से इसके ऊपर काम करेंगे और आप लोग इसको कामयाब बनाने में ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। और अभी देखा जाए तो केरस में जो बाहर जो लोग बैठते हैं उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पे आप लोगों के लिए कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास। अभी हम सुन रहे थे आपके पास 6 महीना आप काम करते हैं, 6 महीना बिल्कुल फारिग है। अब उस 6 महीने को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह का जो प्रोग्राम इनेकाद किया है ये खुशाइन है। आप लोगों को चाहिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने आप को हुनरमंद बनाएं। फिर के बाकायदा वो नियत है, लेकिन यहाँ पे कुछ इशूज़ ये हैं, नेट के हवाले से बड़े इशूज़ हैं। तो उस हवाले से जो है ना फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। वो इराला लिबे समारे थंजक बदबे इंशाल्लाह कोशिश दर चौबज दोनों सरजैनी शुक्रिया अदावत चाज वचिंग नारे ब्रीफ आपको से बहसियत किरे से एक तालीम याफ्ता और बाशऊरियत बदबे ब्रीफ आपको से सबूत को पेशबस काफ़ी अरसे इस बाबरी भी आपको जो NGOs में दसे मुंसलिक होते हैं और उन्हें बार बार रिक्वेस्ट भेजें। भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने हमें, मैंने तो केरस देखा ही नहीं था, इन्होंने हमें केरस दिखाया और यहाँ पे सेंटर लगाने के लिए इन्होंने बड़ा कोशिश किया और यहाँ आपके पास एक सेंटर कायम हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये तारुफ़ कराऊँ कि ये हमारा इदारा है हेल्पिंग हैंड वेलफेयर एसोसिएशन बल्तिस्तान। 1992 से 92 से दूर दराज बल्तिस्तान के दूर दराज जो गाँव हैं, इलाके हैं, पसमानदा जिसे हम कहते हैं, उनकी में आम इंसानों की, आम आदमियों की एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए हमारा ज़्यादा फोकस रहा है, हम ख़वातीन के ऊपर काम ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे हेल्पिंग हैंड का ख्याल ये है कि पूरे पाकिस्तान में और इसी तरह हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, फिर बल्तिस्तान में भी ख़वातीन की आबादी मर्दों की आबादी के बिल्कुल बराबर है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो घरेलू आमदनी का जो सिस्टम है या घरेलू जो इक़्तिसादियात का जो निज़ाम है, जिसमें बच्चे पालने होते हैं या घर की इक़्तिसादी हालत, घर में कमाने वाले जो काम होता है वो सिर्फ मर्दों का समझा जाता था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि केरस में काफ़ी शऊर भी था कि लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं। एक दौर ऐसा भी था बल्तिस्तान में, कुछ जगहों पे हम सेंटर लगाने गए थे तो हमारे सेंटर्स पे ताले लगवाए इस वजह से कि भाई ये NGO के सेंटर से ये हमारे ख़वातीन को बाहर निकालेंगे, ये हमारे रिवायात के ख़िलाफ़ है।
تو اس لحاظ سے کیرس جو ہے بہترین علاقہ مجھے لگا. یہاں پہ خواتین سامنے آئے اور ایک پلر ہے گھر کے اندر. خواتین اور مرد جو ہے وہ دونوں سیم ہے, دونوں کو ہی محنت کرنی چاہیے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ GB ٹرو نیوز HD کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں.